السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، نماز سے دور ہیں، ان کو کیسے سمجھائیں؟ پتہ ان کو آپ سے بھی زیادہ ہے میری بہنا، وہ آپ سے زیادہ جانتا ہے۔ بے نمازی، نماز میں سستی کرنے والا، جو بندہ روٹی کا لقمہ، کھانے کا لقمہ منہ میں ڈالتا ہے، یہ نہیں کہ آپ اس کو روٹی دو اور وہ ناک میں ڈالنے کی کوشش کرے، وہ سب سمجھتا ہے، سب جانتا ہے۔ دعا کرو کسی پر اللہ کی لعنت نہ ہو اور اللہ کا غضب نہ ہو۔ کوئی بندہ اللہ پروردگار کا نمک حرام اور احسان فراموش نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ بندہ بے نمازی ہے، ہم کیا کریں؟ ہم اس کو ترغیب دے سکتے ہیں، ترہیب کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ یہ ہے، ہم مسلمان ہیں نا، ہمارا دین اسلام ہے۔ ہم نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، نبی پاک علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کا اقرار کیا، ہم مسلمان ہوئے۔ اب جب مسلمان ہوئے تو اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک عظیم الشان رکن، وہ ہر عاقل بالغ مرد و عورت، بچہ، ہجڑا، دن رات میں 5 ٹائم کی نماز ادا کرنا فرض ہے۔ اگر وہ مرد ہے تو پھر اس کے اوپر باجماعت ادا کرنا بھی فرض ہے، عورت ہے تو اس کے اوپر باجماعت فرض نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ بھی مسجد میں جماعت میں شامل ہو کر پڑھے تو سونے پہ سہاگا، بہت اچھی بات ہے۔ نمبر 1، جب ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، ہم نے اسلام کو اپنا دین مان لیا، تو اب اسلام ہمیں زبردستی کرتا ہے، بھائی آپ کو 5 وقت نماز پڑھنی ہوگی۔ مرد ہو تو 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کرنا مسجد میں فرض ہے، عورت ہو تو گھر میں پڑھ لو۔ اگر ہم اسلام کا دعویٰ کر کے اور اسلام قبول کر کے اور مسلمان ہونا اپنے لیے کلیم کر کے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تو ہم اسلام پر عمل نہیں کر رہے۔ جب نہیں کر رہے ہیں تو پھر قرآن نے ہمیں ہمارا انجام بالکل واضح بتا دیا۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین لم نک من المصلین۔ اہل جنت جہنمیوں کو دیکھ کر کوشچن کریں گے، سوال کریں گے، کیسے جہنم میں چلے گئے؟ جہنمی جہنم میں رہ کر اہل جنت کو جواب دے رہے ہیں، ہمارا نمبر 1 جرم، ہمارا پہلا جرم جو ہمیں جہنم میں لے کر کے آیا، لم نک من المصلین اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ تو ہمیں بھی نمازی بنا، یا اللہ ہماری نسلوں کو بھی قیامت تک نمازی بنا، یا اللہ ہمیں بھی جہنم سے بچا، یا اللہ ہماری نسلوں کو جہنم سے بچا۔ جہنمی جہنم میں جواب دے رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ جہنم کی لائیو ویڈیو سورۃ المدثر پارہ نمبر 29 میں قرآن دکھا رہا ہے۔ جو جہنم کا لائیو پروگرام دیکھنا چاہتا ہے، جو جہنم میں جہنمی کا اپنے منہ سے اقبال جرم کرنا دیکھنا اور سننا چاہتا ہے، آؤ اللہ کا قرآن سنو، آؤ اللہ کا قرآن پڑھو۔ لم نک من المصلین، جہنمی جواب دے رہا ہے، ہم جہنم میں اس لیے ہوئے، ہمیں جہنم میں اس لیے ڈالا گیا، ہم جہنم کا ایندھن اس لیے بنے، ہم جہنم میں خون اور پیپ اس لیے پی رہے ہیں، ہم جہنم میں کانٹوں بھرا کڑوا تھور کا درخت اس لیے کھا رہے ہیں، ہم جہنم کی آگ میں اس لیے جلائے جا رہے ہیں۔ لم نک من المصلین، ہم بے نمازی تھے۔ تو اس کو بتایا جائے گا کہ میاں اسلام کا ایک رکن نماز بھی ہے، اگر آپ کلمہ پڑھ کر نماز نہیں پڑھو گے، آپ نے اسلام پر عمل نہیں کیا،
اور اس جرم کے اندر اللہ آپ کو جہنم کی سزا دے گا، اور وہ سزا نہ 6 ماہ کے لیے ہوگی، نہ 6 سال کے لیے ہوگی، نہ 6 صدیوں کے لیے ہوگی۔ بے نمازی بندہ فرعون، قارون اور حامان ان لعنتیوں کی طرح ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو گناہگار مسلمان جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، ایک موقع آئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا جو بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں انہیں جہنم سے نکال لیا جائے۔ فرشتے آئیں گے جہنم کے اندر اور دیکھیں گے کہ کچھ لوگ جہنم کے اندر ایسے ہوں گے کہ ان کی پیشانی کو آگ نے نہیں کھایا ہوگا، ان کے 2 ہاتھوں کو آگ نے نہیں کھایا ہوگا، 2 پیروں گھٹنوں کو آگ نے نہیں کھایا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو مسلمان تھے مگر جہنم کی سزا ہوئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں رہ کر 5 وقت وضو فرمایا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں رہ کر 5 وقت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اب یہ تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا، وضو کھانا کھانے کے لیے تو نہیں کیا جاتا ہے جی، وضو جو ہے وہ حج کرنے کے لیے بھی نہیں کیا جاتا وضو 5 وقت نماز کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو فرشتے کیا کریں گے؟ نمازیوں کو جہنم سے نکال لیں گے اور پہچان ایسے کریں گے کہ جہنم کی آگ نے جہنمی کو جلا کر کوئلہ کباب کر کے رکھ دیا ہوگا، مگر جہنمی کے اعضائے سجدہ، اللہ اکبر، یہ صحیح بخاری میں نا سجدے کی فضیلت کا بیان ہے صحیح بخاری میں سجدے کی فضیلت کا بیان ہے۔ اللہ اکبر۔ جہنمی کو جہنم کی آگ جلا کر کوئلہ کر دے گی، مگر جہنمی کے اعضائے سجدہ انہیں جہنم کی آگ نہیں کھا سکے گی، اور وہ اعضائے سجدہ چمک رہے ہوں گے۔ فرشتے انہیں پہچان لیں گے اور جہنم سے نکال لیں گے۔ تو اب جو نماز نہیں پڑھتے تھے، سجدہ نہیں کرتے تھے، تو ان کو پورے کا پورا جہنم کی آگ کھا کر کوئلہ کر لے گی، نہ فرشتے پہچانیں گے نہ فرشتے نکالیں گے، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو بتا دو کہ میاں آپ کو نماز نہ پڑھنے کی سزا میں ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا۔ اللہ نہ کرے نمازی گناہگار ہوا اور جہنم گیا تو فرشتے اس کے سجدے کے اعضاء سے پہچان کر جہنم سے نکال لیں گے۔ اور بخاری سجدے کی فضیلت کے بیان میں ہے، جہنم سے نکالنے کے بعد ان کے اوپر آب حیات ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ اس طرح اگ پڑیں گے، اگنا تو سمجھتے ہو نا، اگ پڑیں گے جیسے سیلاب والی زمین سے جب سیلاب گزر جاتا ہے نا اور پودے اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جہنمی بالکل کولا کباب ہوں گے سوائے اعضائے سجدہ، جہنم کی آگ انہیں نہیں کھا سکے گی، اور انہیں جہنم سے نکال کر فرشتے ان پر آب حیات ڈالیں گے، اور وہ پھر تازہ تازہ کونپلوں کی صورت میں، تازہ کونپل جو نکلتی ہے کتنی ہری بھری خوبصورت تازہ دم فریش۔ تو جو نماز نہیں پڑھتا اسے بتاؤ میاں آپ کو ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا۔ ہاں یہ ہے، کتے کی دم ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی، کتے کی دم ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی، جو ازلی لعنتی ہے اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اور جس کے دل کے اندر ایمان کی کوئی ہلکی پھلکی رمق ہوئی اس پر اثر ہو جائے گا، اور وہ جنت کے لالچ میں اور جہنم کے ڈر مارے کہے گا یا اللہ پہلی معاف کر، پچھلیاں معاف کر، اگوں تو میں نماز نہیں چھوڑے سا، آئندہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں نرم دل عطا کرے، وہ دل جو بات کو اپنے اوپر اثر لے۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے کہ ایسی فطرت ہو جائے جیسے کتے کی دم، 100 سال پکڑ کے رکھو ٹیڑھی کی ٹیڑھی، مجال ہے کہ وہ ٹھیک ہو کر کے دکھائے۔ اللہ اکبر۔